بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ یونس کے سلسلے میں آج ہم 75 آیت سے آغاز کریں گے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو، وہارون اور ہارون کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہ اس سے پہلے جو مضمون بیان ہوا ہے اس میں قریش کو یہ خبردار کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت سنا کر، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ان کا مختصراً حوالہ دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ بھئی دیکھیں، جب کسی قوم کی طرف رسول آ جاتے ہیں تو جو قوم اگر پھر نہیں مانتی، ان رسولوں پر ایمان نہیں لاتی، تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے خدا تعالیٰ کا۔ تو اسی سلسلے میں اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اور ہارون کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ دوسری جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزات دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ وہ فرعون کے پاس جائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فاستکبروا، تو وہ بھی اکڑ بیٹھے، وہ آگے سے جو رسپانس دیا انہوں نے، فرعون نے اور فرعون کے سرداروں نے، وہ اکڑ بیٹھے۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، یعنی پہلے جو ان کے کرتوت رہے تھے وہ اس کی وجہ سے وہ تھے ہی مجرم، چنانچہ انہوں نے حق بات کا پھر انکار کر دیا۔ فلما جاءہم الحق، چنانچہ جب ان کے سامنے حق آیا، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ جادو ہے کھلا۔ جیسے اوپر بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں تو قریش نے انکار کیا، حق کا انکار کیا اور کہہ دیا کہ بھئی یہ تو ساحر ہے، یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ تو جادو ہے، اس جادو کے زیر اثر لوگ جو آ رہے ہیں یہ اصلاً ایسا نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہو۔ تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں نشانیاں، یہ جادوگری ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، اتقولون للحق، کیا تم یہ کہتے ہو حق کے بارے میں، لما جاءکم، جب کہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، یہ جادوگر کہیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے کہ وہ حق بات جو ہے وہ جادو کے زور پر منوانا چاہیں، تو یہ جادوگری نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لتلفتنا، تاکہ تم پھیر دو ہمیں، اما وجدنا علیہ آباءنا، اس طریقے سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، کہ تم ہمیں دعوت کیا دے رہے ہو اے موسیٰ کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم اس مذہب کو، اس دین کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہو جائے بڑائی اس ملک میں۔ وہ چونکہ وہ پہلے ہی جو ہیں فرعون اور اس کے جو ساتھی، یہ جو قوم تھی، وہ بنی اسرائیل سے پہلے ہی ایک طرح سے ڈرے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل تعداد میں بہت زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس دور میں جو ہے ظاہر ہے تعداد میں زیادہ ہونا کسی قوم کا، یہ خطرہ یہ رہتا تھا کہ وہ غالب ہی نہ ہو جائے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ کر لیں۔ تو اسی بات کو فرعون نے استعمال کیا اور اپنی قوم کے، اپنے درباریوں کے سامنے، قوم کے سامنے یہ رکھ دیا کہ یہ دیکھو، یہ اس ملک میں یہ غالب ہونا چاہتے ہیں، یہ یہاں سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے یہ جو عصبیت جو ہے وہ پیدا کی۔ وما نحن لکما، نہیں ہے ہم تم دونوں کی، بمؤمنین، بات ماننے والے، کہ وہ فرعون نے اور سرداروں نے جھٹلا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور یہ الزام لگا دیا کہ یہ اصل میں ہماری حکومت ختم کر کے یہاں یہ غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ وقال فرعون، فرعون نے حکم دیا، ائتونی بکل ساحر علیم، حاضر کرو میرے پاس تمام جادوگروں کو جو ماہر ہیں، کہ اس کا توڑ کیا جائے۔ وہ بیانیہ یہ بنایا نا کہ یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں ایک معجزہ نہیں ہے، خدا کی نشانی نہیں ہے، جادوگروں کو لاؤ
وہ جادوگر جو ہے نا وہ بیان دے دیں گے، بتا دیں گے کہ دیکھو یہ جادوگری ہے، اور دوسری طرف بیانیہ یہ بنا دیا ہے کہ یہ ساری جو کوشش ان کی یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں نکالا جائے اور خود جو ہے وہ حکمران بن جائیں۔ تو اس طرح ان کو جو ہے اپنے جو ماننے والوں کو راضی کیا فرعون نے۔ فلما جاء السحرہ، تو جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ جادوگری وغیرہ میں عموماً شعبدہ بازی میں ایسے ہی کیا جاتا ہے نا، کوئی چیز پھینکی جاتی ہے، کہ اچھا بھی تم کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، تو انہوں نے جب وہ جادو جو شعبدہ وہ ڈالا، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا ما جئتم بہ السحر، یہ تم لائے ہو جو کچھ یہ جادو ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ، سیبطلہ، اسے ابھی باطل کر دے گا، کہ یہ جو ہے نا یہ مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ نہیں سدھرنے دیتا فساد کرنے والے کے کام کو، کہ جو فساد برپا ہوئے نا کہ ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے حق آیا ہے، اس کا مقابلہ جو ہے شعبدہ بازی جادو سے کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا وہ اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ اپنا جو جس مقصد کے لیے یہ کیا گیا ہے جادو، یہ اس سے حاصل نہیں ہوگا، حق کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا بیان ہے، یہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی باطل کر دیں گے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کر دکھاتا ہے اللہ حق کو اپنی کلمات سے۔ خدا تعالیٰ جو بات فیصلہ کرتے ہیں، جو بات بیان کریں یا فیصلہ کریں، اس سے حق جو ہے وہ حق کو حق کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی یہ برا لگے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو موسیٰ کو نہیں مانا مگر اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں نے۔ تو موسیٰ کی جو بات تھی کہ اس کو ماننے میں وہ جو ہے قوم بھی پیچھے ہٹ گئی، اور چند نوجوان آ گئے میدان میں، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی بات انہوں نے مان لی۔ کیوں نہیں مانا دوسرے لوگوں نے؟ یہ بھی انہوں نے بھی جو مانا تو کیا صورتحال تھی، علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون کے ڈر سے اور اپنی قوم کے بڑوں کے ڈر سے۔ فرعون ایک جابر بادشاہ ہے، اور وہ پیچھے جو اس کی تاریخ بیان ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف تو ان کا اقدام یہ تھا کہ وہ جو بھی بچہ بیٹا پیدا ہوتا اس کو مروا دیتا تھا، اور عورتوں کو غلام لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس قدر جو سختی تھی اس کے ہاں، جبر تھا، اس سے سب لوگ خوف زدہ تھے۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بات جن کو سچی بھی لگی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ فرعون کا خوف تھا اور قوم کے جو بڑے تھے ان کا ڈر تھا۔ کیا ڈر تھا؟ ان یفتنہم، کہ کہیں وہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے، کہ آزمائشیں نہ بھیجے اور کوئی جو ہے نا ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، حقیقت یہ ہے کہ فرعون بڑا جبار تھا اس ملک میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، وہ حدود میں نہیں رہتا تھا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا یا قوم، میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی تم ایمان لائے ہو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ فقالو، انہوں نے جواب دیا، علی اللہ توکلنا ربنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ، نہ ہمیں بنا فتنہ، فتنے کی جگہ، کہ یہ ہمارے ساتھ ہم پرسیکیوشن کر سکے، یہ جو فرعون ہے، للقوم الظالمین، ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، کہ یہ ہمارے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہ کر سکے، یہ ہمارے خلاف جو نا یہ فتنہ نہ، ہمیں فتنے کا محل نہ بنا لے، ہمیں فتنے کے لیے یہ استعمال نہ کرے، ہم پر ظلم نہ کرے۔ وَنَجِّنَا، اور ہمیں نجات عطا فرما، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، اس قوم سے جو منکر ہے، جس نے حق کا انکار کر دیا۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ پر جنہوں نے حضرت موسیٰ کی بات مان لی، انہوں نے اس طرح خدا تعالیٰ پر اپنا جو توکل، اپنا بھروسہ ہے اس کو ظاہر کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی طرف حضرت ہارون، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ایسے ٹھہرا لو، کہ کچھ گھر جو ہیں
ان کو یہ حیثیت دے لو کہ کیا حیثیت دینی ہے کہ وہاں خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے، گویا کہ مسجد کے طور پر ان کو اختیار کر لو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے گھروں کو قبلہ بنا لو، ٹھیک ہے، یعنی وہاں اکٹھے ہونا ہے، جو مل جل کے جو بھی عبادت کرنی ہے، جو بھی پلان کرنا ہے، اور جب وہاں سے ہٹنا ہے ویسے نماز ادا کرنی ہے تو ان گھروں کی طرف رخ کر لینا ہے، ان کو قبلے کی حیثیت دے دی گئی۔ بیت المقدس کی تعمیر تو تب ہوئی نا جب یہ بنی اسرائیل آئے ہیں، وہاں سے خروج ہوا ہے فلسطین میں آ کر، اور عارضی طور پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ بعض گھروں کو قبلے کی حیثیت سے اختیار کر لیا جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز کا اہتمام رکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ وقال موسیٰ نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، یقیناً تو نے نوازا ہے فرعون کو، اس کے سرداروں کو، شان و شوکت سے اور مال و اسباب سے اس دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ بھٹکائیں لوگوں کو تیری راہ سے، کہ یہ جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ لوگوں کو یہ گمراہی میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کو لگتا ہے کہ مال و دولت ان کو مل گیا ہے، شان و شوکت مل گئی ہے، تو یہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اتمس، غارت کر دے، علی اموالہم، ان کے مال، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بند کر دے، فلا یؤمنوا، تو وہ نہ ایمان لائیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ یہ اتمام حجت کے موقع پر یہ پیغمبروں کی طرف سے دعا ہوتی ہے، جب ان کو لگتا ہے کہ بات جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے اور لوگ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ قوم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا کر دی کہ اب جو ہے نا یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا فیصلہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور یہ حق بات کو بار بار جھٹلایا۔ اور یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ چند دنوں کا معاملہ ہو، وہ حضرت موسیٰ یعنی کہ بچپن ان کے محل میں گزرا ہے، اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو بوڑھے ہو چکے ہیں، خروج کا جو واقعہ ہوا ہے۔ قال، فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، قبول ہوئی تم دونوں کی دعا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ فاستقیما، اب تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ چلو ان لوگوں کے راستے پر جو علم نہیں رکھتے، یہ حقیقت کا علم ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے ظن ہے، گمان ہے، تو چنانچہ تم لوگوں نے اب ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ تم دونوں نے اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے، تو یہ اس لیے ہدایت کر دی گئی۔ تو پھر انہی کی سربراہی میں جو بنی اسرائیل ہیں وہ پھر نکلے ہیں وہاں سے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر، اور فرعون سے بچانے کے لیے نا سمندر میں سے راستہ بنا دیا گیا۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ، ان کا پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغین، سرکشی سے، وعدون، اور شرارت کی راہ سے۔ یہ سرکشی تو ویسے ہی وہ سرکش تھا، یہاں اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے وہ مان گیا کہ بھئی ٹھیک ہے اب تم چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے یہ تقاضا یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، اس کو غلام جو بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم جو ہے نا فلسطین جانا چاہتے ہیں، تو وہ جانے نہیں دیتا تھا۔ تو وہ یعنی کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر، ہمسایوں کے ساتھ یہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو جب وہ آخر میں پھر اجازت دے دی کہ جاؤ، لیکن ظاہر میں اجازت دے دی، پیچھے سے فوجیں بھیج دیں اپنی، اور خود بھی آ گیا۔ اس لیے کہا ہے کہ اس نے سرکشی کی اور شرارت کی۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس سے پا لیا غرق ہونے نے، سمندر میں جب آیا وہ، بنی اسرائیل تو گزر گئے ہیں، کہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کو دوبارہ حکم دیا کہ آ جاؤ واپس۔ قال آمنتو، تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا، کہ میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ نہیں کوئی الہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، کہ بنی اسرائیل جس خدا کو مان رہے ہیں میں بھی اس خدا کو مان لیا۔ وَأَنَا، اور میں بھی من المسلمین، فرما برداروں میں سے ہوں۔ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت ہو سکتے الفاظ اس نے کہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس موقع کی یہ تعبیر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہوں کہ یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا اور صورتحال یہ بن گئی۔ الآن، کیا اب؟ تو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ میری طرف سے جواب یہ تھا کہ اب یہ اس موقع پر ایمان لائے ہو، وقد عصیت، اور تم نافرمانی کرتے رہے قبل، اس سے پہلے،
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد کرنے والوں میں سے تھے اس سے پہلے۔ تو یہ ساری عمر تمہیں جو سمجھاتے رہے ہیں، تم باز نہیں آئے، اب خدا کا عذاب آ گیا تب ایمان لے آئے۔ تو یہ قریش کو بھی پیچھے کہا گیا ہے کہ ابھی مہلت ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ نہ کہو کہ عذاب آ جائے عذاب آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا تو پھر یہ تمہیں بھی یہی پھر اعتراف کرنا ہوگا، پھر تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے، تو وہ پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اس موقع پر، سو آج ہم تمہیں بچا لیں گے ساتھ تمہارے بدن کے، کہ بدن کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ لِتَكُونَ، تاکہ تو رہے، لِمَنْ خَلْفَكَ، ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں، آیتاً، ایک نشانی، کہ یہ تھا جس نے خدا سے ٹکر لی تھی اور خدا نے اس کا پھر کیا انجام کیا ہے، اس کی نشانی پھر موجود رہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو قاہرہ کے ایک عجائب گھر میں فرعون کی لاش، سمندر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا، جسم کو اس کو باہر پھینک دیا، تو بعد میں اس کی جو ان کا طریقہ تھا مصریوں کا، اس کو ممی بنا کر اس کو پھر محفوظ کر لیا گیا۔ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ قاہرہ کی عجائب گھر میں اس فرعون کی لاش پڑی ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بدن کو بچا کے رکھیں گے تاکہ بعد میں جو آئیں ان کے لیے نشانی بنے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مُبَوَّأَ صِدْقٍ، عزت کا ٹھکانہ۔ یہ فلسطین میں جو بسائے گئے، پیچھے بیان ہوا ہے کہ جنت بھی جو ہے، جو اہل ایمان کو جزا ملے گی، وہ بھی عزت کا مقام ہوگا، ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ٹھکانہ دیتے ہیں، بنی اسرائیل کو دیا، اور بنی اسماعیل کے لیے جو علاقے مخصوص کر دیے گئے، بنی اسرائیل کے لیے جو فلسطین کا علاقہ اور بنی اسماعیل کے لیے جو عرب کا، یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اور یہ بھی ان کو عزت کا ٹھکانہ دیا گیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، انہیں رزق دیا نہایت عمدہ۔ لیکن ہوا کیا، فما اختلفوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیے، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یہ جو امت جو اٹھائی گئی تھی دوسروں کو حق بتانے کے لیے، وہ خود اختلافات کا شکار ہو گئی اہل کتاب، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظلم یہ ہوا کہ ان کے پاس حق موجود تھا، اس حق آنے کے بعد وہ فرقہ بندیوں میں پڑ گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تمہارا پروردگار فیصلہ کرے گا یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ یعنی علمی طور پر تو اختلافات کا فیصلہ یہاں بھی کیا گیا ہے، قرآن مجید نے آ کر بتایا ہے جو اختلافات ہیں، لیکن عملاً نتیجہ کیا نکلے گا، ان کو سزا کیا ملے گی، اس کا فیصلہ پھر قیامت میں کیا جائے گا۔ تو یہ پیغمبروں کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے بات جو ہے بنی اسرائیل پر لے آئے ہیں، اہل کتاب کا ذکر پر لے آئے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل بھی اس دور میں جب یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ پشت پر کھڑے ہیں، براہ راست تو ان کی طرف دعوت نہیں ہے، کیونکہ یہ مکہ میں صورتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ مدینہ میں رہنے والے ہیں، مدینہ اور اس کے ارد گرد، تو لیکن ان کی پشت پر موجود ہیں، اور وہ قریش کو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر، سوالات اٹھا کر، اعتراضات اٹھا کر، ان کو پیچھے سے ایک طرح سے فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اب اہل کتاب کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ خود جو ہے نا فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو یہ اشارہ کیوں کیا گیا ہے، یہ آگے پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ بیان میں آگے پھر بات جو ہے وہ کیا بیان ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔